بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ پر. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے حسد کی آگ، اور یہ بہت ہی نیا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. شروع کرو. جمعہ کے جو آداب ہوتے ہیں، شاید بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آ کر مسجدوں میں سوتے ہیں کیونکہ یہ سکون کی جگہ ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو حبوا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اپنے چوتر کو زمین پہ رکھ کر کے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس
پہلے بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ٹیک لگا کر کے آدمی جمعہ پڑھنے آیا ہو اور مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں ہے. آدمی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے تاثر ہو مجبور ہو اگر وہ ٹیک لگا دے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اور آپ اگر صحیح سالم ہو اور ٹیک لگا خطبہ سنیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور آداب خطبہ میں یہ شامل نہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 4-5 کی، موضوع ہے حسد کی آگ. دیکھیے حسد تو ایسے آگ ہے، آپ یہ مت سوچیے گا مولوی صاحب آگ لگانے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، حسد تو ویسے ہی آگ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے حسد کی آگ تو آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. یعنی اگر کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. اور یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ رب العالمین ترقی دیتا ہے، اور حسد کرنے والا جو ہے حسد کی آگ میں جل کر کے وہ راکھ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، قریب ہے کہ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، لیکن اب اس کے بغل میں کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، کوئی آدمی خوشحال ہے، تو اب اس لیتے ہوئے آدمی کو سکون نہیں ہے. کیسے وہ ترقی کر رہا ہے؟ یعنی اپنی پریشانی اس کو یاد نہیں آ رہی ہے. میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس میرا پڑوسی کیسے وہ ترقی کر رہا ہے، کیسے وہ خوشحال ہے، کاش وہ تباہ و برباد ہو جاتا. حسد کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں زوال نعمت کی آرزو کرنا. زوال نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے فلاں آدمی ترقی کر رہا ہے، کاش وہ برباد ہو جاتا. فلاں آدمی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، خوشحال ہے، کاش کہ اس کے اندر گھر سے خوشحالی ختم ہو جاتی، کاش وہ تباہ و برباد ہو جاتا. آج دیکھیے حسد طالب علموں کے اندر، دیکھیے کوئی بچہ اگر امتحان میں اول نمبر آتا ہے تو اب دوسرے طالب علم کے اندر یہ ہوتا ہے کاش وہ بچہ بیمار ہو جاتا، امتحان میں نہ آتا، میں پاس ہو جاتا. اب ایک مالدار آدمی کے بارے میں یہ غریب آدمی سوچ رہا ہے کاش کہ فلاں آدمی غریب ہو جاتا، کاش کہ فلاں آدمی جو ہے مجبور اور فقیر ہو جاتا، میں امیر ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اچھا، اب ایک اسٹیج کا مقرر اگر تقریر کرتا ہے اور لوگ ان کے نام پر جلسوں میں جاتے ہیں تو اب دوسرا، اب مولانا عالم یہ سوچا کاش مولوی صاحب بیمار ہو جاتے، جس کی تقریر کو لوگ پسند کر رہے ہیں، کاش وہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، کاش ان کا گلا خراب ہو جاتا، کاش وہ اچھے سے نہ بول پاتے تو مجھے چانس مل جاتا، مجھے بولنے کا موقع مل جاتا. یہ حسد ہے، اور حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں جل کر کے خاک ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے. اب ترقی کیسے دیتا ہے؟ ترقی کی کوئی مثال، مولوی صاحب کوئی مثال بتائیے، کیسے آدمی ترقی کو ملتا ہے؟ کیسے کسی کو ہم حسد کر رہے فلاں کے آدمی کے بارے میں، حسد کرنے والا کیسے حسد کی آگ میں خاک ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے؟ سورہ یوسف پڑھیے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں 11 ستارے کو دیکھ رہا ہوں. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر سورج چاند بھی رأیتہم لی ساجدین. میرا سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس آیت کریمہ بہت سارے نقطے نکلیں گے. یعنی کسی آدمی کے پاس تو اس کو آپ اچھا مت کریے ورنہ نقصان کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا آپ دیکھیے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند بھی میرے سجدے میں گر پڑے، یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ خواب کس کو بتلا رہے ہیں؟
اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے، جب یا بنیا کا لفظ آئے قرآن میں تو اس کا ترجمہ ہے میرے پیارے بیٹے ہوتا ہے، اے بیٹے نہیں، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو تو نے مجھے بتا دیا کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو مت بتلانا۔ یہ اگر یہ پیغمبر اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب تو میں تو باپ ہوں، میں باپ ہوں، اگر تو نے مجھے بتا دیا لیکن اپنے بھائیوں کو مت بتلانا۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہیں سزا دیں گے، وہ تمہیں فریب دیں گے، وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیں گے۔ انہو یعنی شیطان انسان کا بھلا دشمن ہے، وَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب جو تو نے مجھے بتلا دیا ہے، اس خواب کو کہیں بھائیوں کو مت بتلانا، ورنہ تمہیں سزا دیں گے، تمہیں فریب میں دھوکے میں مبتلا کر دیں گے، اور شیطان جو ہے یہ انسان کا بھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر بہت زیادہ مال دے دے تو اپنے مال کا اظہار مت کرے۔ اچھا دیکھیے انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے پہلے کون سا کام کرتا معلوم ہے؟ ایک اچھی سی گاڑی لے لے گا، یہ ایک اچھا سا گھر بنا لے گا۔ نہیں میرے بھائی آپ اظہار مت کریے، کیوں؟ نقصان ہونے والا آپ کے ساتھ۔ جب ایک پیغمبر ایک نبی کے گھر میں نقصان ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے آپ کے گھر میں نقصان نہیں ہو سکتا ہے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اب سارے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ہے میرے ابو ہم لوگ کہیں جنگل ونگل میں جانا چاہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجیے۔ ابھی دیکھیے خواب بھی بتلائے نہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، بس اب بھائیوں نے کہا کہ میرے ابو بھیج دیجیے، جنگل میں جائیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، چلے آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو مجھے ایسا لگتا ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ آپ سورہ یوسف پڑھیے، ترجمہ دیکھیے۔ تو ان بھائیوں نے کہا میرے ابو جان ہم لوگ اتنے تندرست ہیں، پہلوان ہیں، اتنے لڑاکو ہیں، اتنے عقل مند ہیں، کہاں بھیڑیا کھائے گا، آپ بھیجیے نا میرے ساتھ۔ اچھا یعقوب علیہ السلام ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب جب جنگل میں لے گئے تو کیا ہوا؟ سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ کس لیے ڈالا؟ حسد کی بنا پر ڈالا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور وہ خوبصورتی ان کو مار کھائے جا رہی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے کوئی بڑا آدمی بن جائے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کہیں پٹھان منتری نہ بن جائے، کہیں پوری دنیا کا مالک نہ ہو جائے، یہ ان کے اندر بس ایسے ہو رہا تھا۔ تو جو سارے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کون نکالا کنویں سے؟ اللہ رب العالمین نے نکالا وہاں سے، قافلے کے ذریعہ سے یوسف علیہ السلام باہر چلے آئے۔ اور جب باہر گئے تو یوسف علیہ السلام وہاں مصر میں جا کر کے، واقعہ تو وہ لمبا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ یوسف علیہ السلام نے غالباً 8 سال جیل خانے میں تھے، اور اس کے بعد جب جیل خانے سے واپس آئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام کو اپنی کرسی دے دیا، اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ گورنر ہو گئے۔ جب پورے کنعان میں قحط سالی ہو گئی، مالوں کی فراوانی کم ہو گئی، سارے لوگ مال کو حاصل کرنے کے لیے کنعان جانے لگے، مصر میں جانے لگے۔ اب جانے والوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی تھے، مال کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مال کو تقسیم کر رہے ہیں، بھائی کو مال دے رہے ہیں، سارے لوگ مال دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائیوں نے حسد کیا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، تو اللہ رب العالمین نے کنویں سے نکال کر کے مصر کی کرسی پہ بیٹھا دیا، اور سارے کے سارے فاقہ کا شکار ہو گئے، بھوک مری مبتلا ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد بھیک مانگ رہے یوسف علیہ السلام سے،
लेकिन अब ये थोड़ी मालूम कि मेरे भाई हैं, वो तो मर गए होंगे, कुएं में डाले खत्म हो गए होंगे। लेकिन जब 40 साल पूरा हो गया, 40 साल पूरा होने के बाद 11 भाई और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी यानी सूरज चांद माँ बाप 11 भाई मिस्र में आए। सारे के सारे लोग सजदे में गिर पड़े। इस ख्वाब की ताबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल के बाद पूरा किया। कोई आदमी अगर कोई ख्वाब देख ले अच्छा, तो किसी को ना ऐसे बयान करते फिरे, कहीं वो लोग आपके भाई दुश्मन हो सकता है, तो क्या आपका पड़ोसी आपके बगल में आपका साथी दुश्मन नहीं हो सकता है? हो सकता है मेरे भाई। हसद की आग यानी हसद इंसान को खा लेती है, और जिसके बारे में हसद किया जाता है ना, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की देता है। अब इतनी बड़ी तरक्की कम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र का बादशाह बन जाए और लोग उनके भाई जो जिन्होंने कुएं में डाला था उनसे भीख मांगे। ये एक मिसाल हो गया। हसद आदमी करता है तो हसद करने वाला खुद परेशान हो जाता है। भाई लोग परेशान हो गए और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दूसरी मिसाल देखिए, हसद इंसान के अंदर जब भर जाती है, अगर हमारा घर जल रहा है, ठीक है, और पड़ोसी का घर बच रहा है, तो हमें इस बात का गम नहीं है कि मेरा घर जल रहा है। तकलीफ तो इस बात की मेरा पड़ोसी कैसे बच गया, उसको तो पहले जल जाना चाहिए। मेरा गया तो गया, अरे वो कैसे बच गया, उसको जल जाना चाहिए। और ये हसद ऐसी बीमारी है कि सबसे पहले आसमान पर हुआ। हसद जो है, हसद की बीमारी और बुराई सबसे पहले आसमान पे। या जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे फरिश्तों को ये कहा कि आदम के लिए सजदा पर जाओ, सजदे में चले जाओ, सारे मलाइका सारे लोग सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान सजदे में नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शैतान सारे मलाइका सजदे में ताजीमन चले गए और शैतान तू सजदे में क्यों नहीं गया? आए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से बनाया है और यूसुफ और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, मैं सजदा नहीं करता, मैं आग की सजदा नहीं, मैं मिट्टी की सजदा नहीं करता। आए अल्लाह, मैं आग से बनाया गया हूँ, आदम अलैहिस्सलाम को तूने मिट्टी से बनाया है, मैं सजदा नहीं करता। तो नुकसान क्या हुआ? देखिए, आसमान पर सबसे पहले दुनिया में, या दुनिया समझ लीजिए, दुनिया में सबसे पहले आसमान पर जो गुनाह हुआ वो हसद हुआ। जब शैतान ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? यहां से चले जाओ, चलो जाओ, जाओ नीचे जाओ। वो नीचे चलाया और अबा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। और जमीन पर, इस रुए जमीन पर, धरती पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो हसद हुआ। मेरे भाई, अगर हमारे अंदर आपके अंदर हसद जैसी बीमारी होगी तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ निकाल दीजिए। बहुत डेंजरस ये बीमारी है, आपको खत्म कर देगी, और जिसके बारे में आप हसद कर रहे हो उसको अल्लाह ताला तरक्की देगा। अच्छा देखिए, अपने प्रधानमंत्री की मिसाल ले लीजिए, मोदी जी की। लोग वो तो खुद कहते मैं तो चाय बनाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाय बनाते बनाते पूरे हिंदुस्तान का बागडोर सल्तनत उसके हाथ में दे दिया, और जो महलों में रहते थे, जो सल्तनत वाले कहलाते थे, जिन्होंने ताजमहल की बुनियाद डाली और जिन्होंने ताजमहल बनवाया, आज क्या है? कलकत्ता में भीख मांग रहे हैं। शायद आपने तारीख पढ़ा होगा, वो लोग बनाने वाले कलकत्ता में भीख मांग रहे हैं, और पूरी दुनिया में और खास करके हिंदुस्तान में चाय बनाने वाला आज हुकूमत की बागडोर है। आप सूरह को आल इमरान पढ़िए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, जिसे चाहे वो अमीर बना दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे, जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे कौम का प्रधान बना दे, जिसे चाहे कौम का रहबर लीडर बना दे। ये कौन बनाता है? हमारा तो हमने वोट दिया तो हम बना को प्रधान बना दिए? नहीं मेरे भाई, वोट देने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, वो
دلوں کو پھیرنے والا ہے. یعنی اللہ جسے چاہتا اسے پٹھان بناتا ہے, جسے وہ چاہتا پردھان منتری بناتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب کوئی آدمی حسد کرے کاش کی مودی جی مر جاتے, میں پردھان منتری ہو جاتا, کاش کے ہمارے گاؤں کے پردھان مر جاتے, پھر سے چناؤ ہو جاتا, میں مکھیا بن جاتا. یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ پردھان ترقی کرے گا, آپ زمین میں مٹی میں چلے جائیں گے, کیونکہ حسد یہ بہت ڈینجر بیماری ہے. حسد روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ دیکھیے, جب اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کرو, قربان کرو, تو قابیل نے جو قربانی پیش کی اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا. حابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا. اب دیکھیے اس زمانے میں آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہونا ہوتا تھا آگ کھا لیتی تھی, اور نشانی یہی ہوتی تھی کہ قبول ہو گیا, اور جس کو چھوڑ دیا وہ قبول نہیں. آپ دیکھیے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. میرا کیوں نہیں قبول ہوا؟ ایسی سیاست کی بیماری دیکھی, میرا قبول کیوں نہیں ہوا؟ آئے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا, لا قتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا میرے بھائی لیکن میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگوں گا. کتنا فرق ہے. ایک بھائی اگر یہ کہے کہ میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا, دوسرا بھائی یہ کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگوں گا, لیکن کچھ نہیں سننا تھا. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا, بہت کچاؤ پیدا دیا. یہ دنیا میں روئے زمین پہ جو سب سے پہلے گناہ وہ حسد کا گناہ ہوا. میرے بھائی حسد کی بیماری چھوڑو, ہٹا دو یہاں سے. اچھا یہ تو ہمارا اور آپ کا حال ہے. صحابہ کرام کا عمل دیکھیے, ان کا حسد کیسے ہوتا تھا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا حسد الا فی اثنین, حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. اور وہاں حسد کا ترجمہ رشک سے کیا گیا ہے, یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور ایک آدمی غریب ہے, اور وہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, مدرسے میں دے رہا ہے, مسجد میں دے رہا ہے, غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اور غریب آدمی سوچا کاش میں بھی مالدار ہوتا تو فلاں صاحب جیسا میں بھی نیک کام کرتا. دیکھیے یہ جائز ہے. کاش میں بھی پڑھا لکھا ہوتا تو مولوی صاحب کی طرح میں بھی تقریر کرتا. کاش. اب آپ یہ کہا کاش مولوی صاحب بیمار ہو جاتے, کاش مولوی صاحب گلا خراب ہو جاتے, کتنی اچھی قرات ہے, کتنی اچھا لہجہ ہے, کتنا اچھا تقریر ہے, کتنا اچھا بولتے ہیں, کاش بیمار ہو جاتے, کاش چلے جاتے گاؤں سے, کاش دوسرے مولوی صاحب چلے جاتے, یہ نہ رہتے, ان کے رہنے سے میرا واٹ لگ رہا ہے. یہ کاش کاش کرنے سے یعنی دیکھیے یہ حسد جو ہے کوئی اپنے آپ کو سوچے میں ہوتا, آنا 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 کو کر دیجیے فنا. میرے بھائی جب تک انا کو فنا نہیں کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. اور انا لے ڈوبتی ہے انسان کو, انانیت نہیں ہے, وی کا استعمال کر دیتا ہم لوگ. تو آپ دیکھیے ہم اور آپ کا عمل دیکھیے, حسد دیکھیے. صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کاش بھلا آدمی نیک کام کر رہا, کاش ہم بھی نیک کام کر لیتے, کاش ہم بھی فلاں جیسا مال اللہ تعالیٰ دیا ہوتا تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے. ایک صحابی کی مثال دے رہا ہوں, بہت بہترین حدیث ہے. صحابہ کرام ہم اور آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, فلاں صاحب کیا کرتے ہیں, فلاں چاچا کیا کرتے ہیں, ہم پیچھے پڑتے آیت نکالنے کے لیے. وہ گئے وہاں تو کیا کرنے کے لیے گئے, کس نیت سے گئے, کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. ایک صحابی رسول آئے اور نماز پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. صحابہ کا عمل دیکھیے, کیا عمل. آئے میرے صحابہ اگر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. یہ کون سا عمل بھائی, کیا خوبی ہے. چلے گئے, نماز پڑھنے کے بعد واپس چلے گئے. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے, نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی آئے, نماز پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ یہ جو آدمی نماز پڑھے جنت میں جائے گا. سارے صحابہ سوچ رہے بھائی یہی آدمی تو کل آیا تھا. پھر وہی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت خوشیاں سنا رہے ہیں. تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, آپ ہی حدیث سنا رہے ہیں. آئے میرے صحابہ ایک ایسا نوجوان صحابی بھی مسجد میں آنے والا ہے جو جنت میں جائے گا, اگر تم دیکھنا چاہے تو دیکھ لو.
شاید آج کوئی دوسرے صحابی آئیں گے. وہی صحابی آئے, وضو بنائے, مسجد میں نماز پڑھنے لگے. 3 دن ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, جذبہ دیکھیے, اب میں پیچھا کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میں پیچھا کروں گا کون سا عمل کر رہے ہیں گھر پہ, جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. 3 دن ابھی چلے گئے. بھائی میں آپ کے مہمان بننا چاہتا ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں. گئے گھر, کھانا کھائے پیے, سو گئے. اب یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے کہ آج میں عمل دیکھوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سا عمل کرتے ہیں. اب یہ دھیرے دھیرے دیکھ رہے کہ کون سا عمل رات میں کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. فجر تک کروٹ بدل رہے, سبحان اللہ, کروٹ بدل دیا الحمدللہ, کروٹ بدلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہاں تک کہ اذان ہوئی, مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. سارے لوگ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. صبح ہوئی, صحابہ رسول کہہ رہے ہیں میرے بھائی میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں, لیکن تم اپنا عمل بدلا دو. میں آپ امتحان لینے کے لیے آیا تھا, دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے جسے کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. تو صحابہ رسول نے کہا کہ بھائی کچھ ایسا عمل تو ہے نہیں, بس ایک عمل ہے, ایک عمل ہے. آئے میرے بھائی میرے اندر ایک عمل ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ میرے اندر عمل یہ کہ جب میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں تو کسی کے لیے زوال نعمت کی آرزو نہیں کرتا ہوں. یعنی میرے سینے میں قدرت نہیں ہے, میرے سینے میں حسد نہیں ہے, میرے سینے میں کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا, فلاں آدمی ترقی کر رہا ہے, زوال نعمت کی آرزو میں نہیں کرتا. میں یہ سوچتا ہوں اللہ کاش میں فلاں کے جیسا ہو جاتا. اب دیکھیے یہ تو بات ہو گئی. صحابی رسول نے کہا, عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا انی لا اطیق, میں اس کا طاقت نہیں رکھتا ہوں. دیکھیے اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ بھائی میں تو اس کا طاقت نہیں رکھتا ہوں, یعنی انسان ہونے کے ناطے سے میں اتنا بہتر نہیں ہو سکتا ہوں. تو ہم اور آپ تو انسان ہیں, ہم اور آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے, اس کی خوبیاں نہیں دیکھتے, اس کی اچھائیاں نہیں دیکھتے, اس کے اعمال خیر کو نہیں دیکھتے, اس کی کمیوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ سے لوگ مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا. سارے صحابہ چندہ کرنے میں آگے ہیں اور مہاجرین رونے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں نے تو آپ کے لیے اپنے بیوی کو چھوڑا, میں نے تو آپ کے اپنے بال بچوں کو چھوڑا, میں تو دین اسلام کے لیے آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا, ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے انصار چندہ دینے میں ماہر ہیں, چندہ دینے میں آگے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے, کون سا عمل میں کروں اس کو بتلا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ جاؤ تم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. اب یہ دیکھ چھپائے نہیں, اگر ہم اور آپ ہوتے تو چھپا لیتے کہ بھائی جب ان سے جب آگے نکل جائیں گے تو یہ کام کے لیے اس کو چھپا کر رکھیے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ پائیں. یہ حسد پیدا ہو جاتا. یہ چیز نوٹ کر لیجیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ جب اس کو پڑھو گے تو انصار سے آگے نکل جاؤ گے, تو ہم اور آپ ہوتے چھپا لیتے, بالکل پکا چھپا لیتے. لیکن وہ صحابہ تھے, وہ تو مہاجرین تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر مال و دولت, اپنے کنبہ خاندان بیوی بال بچوں کو چھوڑ دیا. تو یہ کیا, اس کو کیا چھپائیں گے؟ یہ تو تسبیح پڑھنے لگے. انصاریوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مہاجرین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم یہ پڑھو تو انصاریوں سے آگے نکل جاؤ گے. بتائیے کتنی محبت تھی صحابہ کے اندر, کتنا جذبہ تھا. اور وہی بات کہتے تھے جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اب وہ لوگ بھی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو لوگ چالو کر دیے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، کسی کے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ہم کسی کے بارے میں اور کسی کے پیچھے مت پڑیں، اگر ہمیں پڑھنا تو اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، وہ کرتا کیا ہے، اگر وہ نیک کام کرتا تو اس کے نیک کام کو ہم لے لیں، اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو ہم بلا کر کے اس کو تنہائی میں سمجھا دیں کہ بھائی دیکھیں یہ کام برا ہے، قرآن حدیث سے غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجیے، رات میں اگر کوئی آدمی کہیں گاؤں میں کہیں کسی جگہ جائے تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے، پتہ لگانے کے لیے چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے۔ اگر کہیں خوبی ملی تو اس کو آپ چھپا دیں گے، اگر کہیں برائی ملی تو بس گاؤں میں چوراہے پر بس مولوی صاحب ایسا، فلانے ایسا، دھماکے ایسا وہ کیے۔ میرے بھائی یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے دیکھا مولوی صاحب غلط کیے مولوی صاحب سے کہو، آپ نے دیکھا چاچا غلط کیے چاچا سے کہو، آپ سے فلاں صاحب ناراض ہے جائیے ملیے آپ، چاچا السلام علیکم۔ اگر آپ سلام کریں گے تو ارے میرے سامنے گر گیا، وہ آدمی یہ سوچے گا کہ ارے میرے سامنے گر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سب سے بہتر ہیں۔ آپ جائیے سلام دعا کریے، بات چیت کریے، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی چیز اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کہیں، اگر آپ اس سے نہیں کہتے آپ تیسرے سے کہتے، نقصان کیا ہونے والا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ میدان محشر میں پلسرات کو پار کرنے کے لیے تیاری کریں گے۔ پلسرات سمجھ رہے ہیں نا، اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہی آخری چیز بدلا کر ختم کرتا ہوں۔ لوگ تیاری کریں گے پلسرات پہ جانے کے لیے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور بہت دور تاریکی پر ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، ایک پہ آپ رکھیں گے تو سیڑھی بہت تیز ہے، یعنی بہت تیز سڑکیں گے آپ، اور دائیں بائیں زخموں کا درد نیچے کو نیچے اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنا دیا ہے، وہاں سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں دوسرے کی برائی کرتے ہیں نہیں پار کر پائیں گے، اور جو لوگ برائی کو سنتے ہیں نہیں پار کر پائیں گے، اور جو لوگ آپ کے سامنے مولوی صاحب کی برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے فلاں چاچا کی بھی برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے فلاں بھیا کی برائی ہو رہی ہے، آپ نے یہ کہہ دیا ایسا نہیں میرے بھائی، آپ جاؤ مولوی صاحب سے کہو، ایسا نہیں آپ جاؤ چاچا سے کہہ دو، ایسا نہیں جاؤ بھیا سے کہہ دو، کیونکہ میں یہ سب برائی سننے والا نہیں ہوں۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ پلسرات کو پار کرا دے گا۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر اگر آپ کے اندر حسد جیسی برائی اور بیماری اگر جنم لے رہے ہیں، اللہ تو اس برائی کو بیماری کو ختم کر دے، کیونکہ حسد تمام برائیوں کو ہی، تمام نیک